وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورۃ البقرہ، یعنی وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 15۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اولاد یعقوب، میری مہربانی یاد ہے جو میں نے نبوت اور بادشاہت کی صورت میں تم پر کی۔ میں نے تمہارے زمانے میں تمہیں تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ وضاحت۔ آیت نمبر 47 اور 122 دونوں آیات کے الفاظ ایک جیسے ہیں۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ حساب کتاب کے دن سے ڈرو جس دن کوئی ذات کسی دوسرے کا بدلہ نہ بن سکے گی۔ اس دن کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام آئے گا نہ باپ بیٹے کے۔ سب لوگ اپنی اپنی پریشانی میں ہوں گے۔ اس دن کسی سے ایسا کچھ قبول نہیں کیا جائے گا کہ اس کے کام آ سکے۔ اس دن مدد کی جائے گی نہ کسی کی سفارش مانی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ میرے رسول، یاد ہے جب میں نے ابراہیم کو کچھ باتوں کے ساتھ آزمایا۔ ابراہیم ان آزمائشوں میں پورا اترے اور کامیاب رہے۔ آزمائشوں میں کامیابی پر میں نے ابراہیم سے کہا، میں تمہیں لوگوں کا امام یعنی رہنما و پیشوا بنا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے رب، میری اولاد میں سے بھی کسی کو نبوت کے منصب پر فائز کیجئے۔ اللہ نے فرمایا، یہ منصب تمہاری اولاد میں فرمانبرداروں اور میرا حکم ماننے والوں کو ملے گا، کیونکہ میں نبوت کا منصب ظالموں کو عطا نہیں کرتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یاد ہے جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کا گھر بنایا، لوگوں کو حکم دیا کہ بیت اللہ میں موجود ابراہیم کے پاؤں کے نشان والے پتھر مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ پھر ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل کو حکم دیا کہ طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود یعنی نماز ادا کرنے والوں کے لیے ہمارے گھر کو پاک صاف رکھیں۔ وضاحت۔ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ یہ بات قرآن ہمیں خود بتاتا ہے۔ شان نزول۔ طواف کرنے کے بعد عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا یہی ہمارے والد ابراہیم کا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر کیوں نہ ہم اسے قبلہ بنائیں؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یاد رہے یہ واقعہ تحویل قبلہ یعنی قبلے کا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آنے سے پہلے کا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یاد ہے جب ابراہیم نے مجھ سے دعا مانگی، میرے رب مکے کو امن کا شہر بنا دیجئے، یہاں رہنے والے وہ لوگ جو تجھ پر اور حساب کتاب کے دن پر ایمان لائے ان کے لیے ہر قسم کے پھلوں اور نعمتوں کی صورت میں رزق عطا فرمائیے۔
اللہ نے فرمایا، میری نعمتیں اور پھل ان لوگوں کے لیے ہیں جو میرے حکم پر عمل کرتے ہیں، میں انہیں اپنی نعمتوں سے ضرور نوازوں گا۔ جس نے میرا اور حساب کتاب کے دن کا انکار کیا، میں اسے دنیا کی مختصر زندگی میں فائدہ اٹھانے کا موقع تو دوں گا، لیکن حق کا انکار کرنے کی وجہ سے آخرت میں اسے آگ کا عذاب دوں گا۔ بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد ہے جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا مانگی، ہمارے رب بیت اللہ تعمیر کرنے کی ہماری خدمت قبول کر لیجئے، بے شک تو سب سننے اور جاننے والا ہے۔ وضاحت: بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 116 سال تھی۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ابراہیم اور اسماعیل نے دعا مانگی، ہمارے رب ہم پر رحمت کی نظر کیجئے، ہمیں اپنے حضور گردن جھکانے والا بنائیے۔ اے ہمارے رب ہماری اولاد میں ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو تیرے فرما بردار ہوں، ہمیں اپنی عبادت کے بہترین طریقے سکھائیے اور ہماری توبہ قبول فرمائیے، بے شک تو بار بار توبہ قبول کرنے والا بے حد و حساب مہربان ہے۔ وضاحت: اللہ کے حکم پر جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا حج کیا اور انہیں حج کا طریقہ سکھایا۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب ہماری اولاد کی طرف ایک عظیم رسول بھیجیے جو انہی میں سے ہو، وہ رسول انہیں تیری آیات سنائے اور سمجھائے، انہیں تیری کتاب میں موجود چھپے اور ظاہری علم کے ساتھ ساتھ حکمت و دانائی سکھائے، وہ اپنی امت کے ظاہر و باطن کو پاک کر دے، بے شک تو بہت ہی عزت اور حکمت والا ہے۔ وضاحت: اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا تقریباً 4000 سال بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں پوری ہوئی۔ حجاز میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی یا رسول نہیں آیا۔ آگہی: یہاں سورۃ البقرہ کا 15واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 8 آیات بینات ہیں۔ اب ہم سورۃ البقرہ کے اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آزر: آزر بن ناحور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ آزر بت پرست تھا اور بت تراش بھی۔ قرآن حکیم میں آزر کا لفظ ایک مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں جب بھی آزر کا ذکر کیا گیا اس کے ساتھ لفظ ابو استعمال کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں ابو سے مراد باپ، چچا، ماموں، دادا، نانا اور عمر یا مرتبے میں بڑا شخص لیا جاتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ باپ، چچا، دادا کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر سے اپنے آپ کو ابن عبد المطلب کہا کرتے تھے۔ عبد المطلب آپ کے دادا ہیں۔ کچھ لوگ آزر کے لیے ابو کا لفظ استعمال کیے جانے سے اسے ابراہیم کا والد سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ نے آزر کے ساتھ کہیں ولد کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ والد کے معنی ہے نسبی باپ، یعنی جس سے اولاد پیدا ہوئی۔ ابراہیم کے والد کا نام تارح بن ناحور ہے۔ تارح کے 3 بیٹے ہیں جن کے نام ابراہیم، ناحور اور حران ہیں۔ یہاں ایک اور اہم بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے کے کچھ دنوں بعد آزر وفات پا گیا۔ آزر آخری وقت تک بتوں کی عبادت کرتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا چچا آزر مشرک تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ اس واقعے کے تقریباً 50 سال بعد شروع کی۔ اللہ نے سورۃ البلد میں رسول اللہ کے باپ دادا کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مغفرت کی دعا اپنے والد ناحور اور والدہ امتلائی کے لیے مانگی، نہ کہ چچا آزر کے لیے، کیونکہ وہ بت پرست تھا۔ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم بن تارح اللہ کے نبی ہیں۔
آپ کا پورا نام ابراہیم بن طارح بن ناحور ہے اور آپ کی والدہ کا نام امتلائی ہے۔ آزر آپ کے چچا کا نام ہے۔ اللہ نے آپ کو کئی امتحانوں سے آزمایا۔ اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے امتحان سے آزمایا۔ جب نمرود کے حکم پر انہیں آگ میں پھینکا گیا، بڑھاپے میں پیدا ہونے والے اکلوتے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو ایسی وادی میں چھوڑ کر آنے کا حکم دیا جہاں پانی تھا نہ کھیتی باڑی۔ بیٹا بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا تو اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا۔ ان آزمائشوں میں کامیابی پر اللہ نے ابراہیم کو امام الناس یعنی لوگوں کا امام بنا دیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام یوں بنایا کہ آپ کے بعد تمام الہامی دین جنہیں ابراہیمی دین کہا جاتا ہے آپ کو ایک طرح کا مقام دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام رسول اور نبی آپ کی اولاد ہی میں آئے۔ آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں تقریباً 70,000 انبیاء و رسول تشریف لائے، جبکہ بنی اسماعیل میں فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قرآن کریم کی 14ویں سورہ سورۃ ابراہیم آپ ہی کے نام پر ہے۔ لفظ ابراہیم قرآن حکیم میں 69 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ ابو الانبیاء، ابو الانبیاء کے معنی ہے نبیوں کا باپ، یعنی نبیوں والا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام رسول و نبی آپ کی اولاد میں آئے، اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ احرام، حج اور عمرہ ادا کرتے ہوئے مردوں کے لیے 2 بغیر سلی چادروں کو اپنا لباس بنانا، پاؤں کے اوپر والی ہڈی کو کھلا رکھنا، خوشبو استعمال نہ کرنا، شکار نہ کرنا، بال نہ کاٹنا اور اپنے زوج سے تعلق قائم نہ کرنا احرام کہلاتا ہے۔ عورتوں کے لیے احرام ان کا لباس ہی ہے، جبکہ حالت احرام میں انہیں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے۔ حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے احرام لازمی ہے۔ اعتکاف، مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے موجود رہنا، اپنے گھر نہ جانا اعتکاف کہلاتا ہے۔ رمضان میں اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ امت، کسی رسول پر ایمان رکھنے اور اس کی شریعت پر عمل کرنے والے اس رسول کی امت کہلاتے ہیں۔ مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، انہیں امت محمدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ امتی، کسی رسول کی امت کے فرد کو امتی کہتے ہیں۔ مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ بیت اللہ، مکے کی وادی میں مسجد حرام میں چوکور شکل میں موجود عمارت کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ تورات اسے بیت ایل یعنی اللہ کا گھر کہتی ہے۔ یہ دنیا میں بنایا جانے والا اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اسے سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، جو طوفان نوح کی نذر ہو گیا۔ اللہ کے نبی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، جو آج بھی موجود ہے۔ مسلمان نماز ادا کرتے ہوئے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ حج اور عمرے کے لیے اس کا طواف کرنا لازمی ہے۔ ہاجرہ، اللہ کے نبی ابراہیم بن طارح علیہ السلام کی بیوی اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم کے ساتھ آزمائشوں میں شامل رہیں۔ آپ کا تعلق مصر کی قبطی قوم سے ہے۔ فرعون نے بی بی سارہ کی خدمت کے لیے انہیں بی بی ہاجرہ خادمہ کے طور پر دیں۔ حج، ذوالحجہ کی 7 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک اللہ کے گھر اور اس کے قریب موجود منی، مزدلفہ اور عرفات میں ضروری عبادات کرنا حج کہلاتا ہے۔ مردوں کو حج کے لیے 2 بغیر سلی چادروں میں یہ ارکان ادا کرنا پڑتے ہیں۔ حج میں حالت احرام سے نکلنے کے لیے سر کے بال کٹوانا اور قربانی کرنا ضروری ہے۔ حجر اسود، جنت سے آیا وہ پتھر جو بیت اللہ کی دیوار میں کونے میں نصب ہے، اسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ طواف کرتے ہوئے اگر ممکن ہو تو اس کا بوسہ لیا جاتا ہے یا پھر دور سے استلام کیا جاتا ہے۔ عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ بن ہاشم ہے۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ کے سر پر چند سفید بال تھے، اس لیے آپ کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کا معنی ہے بوڑھا۔ آپ 8 سال تک یثرب میں اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد آپ کے چچا مطلب آپ کو مکے لے آئے۔ لوگوں کے پوچھنے پر مطلب نے کہا یہ میرا غلام ہے، یوں شیبہ عبد المطلب کے نام سے جانے گئے۔ شیبہ تاریخ میں گم ہو گیا۔ آپ مکے کے سردار تھے اور لوگوں کو آپ شفقت اور محبت سے ملتے تھے۔ آپ نے 108 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ بڑی قداور شخصیت تھے۔ سارہ، آپ کا پورا نام سارہ بنت سبویل بن ناحور ہے۔
آپ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی چچا کی بیٹی ہیں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں۔ تورات کے مطابق آپ کا نام سرائی تھا، جو بدل کر سارا رکھ دیا گیا۔ آپ کو بھی بڑھاپے میں اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام اسحاق بن ابراہیم بن طارح ہے۔ سجدہ نماز۔ نماز ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور یوں جھکنا کہ دونوں پاؤں، گھٹنے، دونوں ہاتھ، ناک، ماتھا زمین پر ہوں اور اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، سجدہ نماز کہلاتا ہے۔ سجدے کو بندگی کی انتہا سمجھا جاتا ہے۔ یہ نماز کا لازمی رکن ہے۔ سنت۔ سنت کے معنی ہے راستہ، وہ راستہ جس پر اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری۔ سنت یا سنت رسول کہلاتا ہے۔ اسے حدیث فعلی بھی کہتے ہیں۔ طواف۔ بیت اللہ کے گرد مغرب سے مشرق کی سمت چلتے ہوئے 7 چکر لگانا طواف کہلاتا ہے۔ طواف کا ایک چکر حجر اسود سے شروع ہو کر یہیں ختم ہوتا ہے۔ طواف حج اور عمرے کا لازمی رکن ہے۔ مزدلفہ۔ عرفات اور منی کے درمیان ایک وادی جہاں حاجی کھلے آسمان تلے 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات گزارتے ہیں۔ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم بیت اللہ کے صحن میں موجود پتھر ہے۔ ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے۔ اس پتھر پر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان موجود ہیں۔ حج اور عمرہ ادا کرتے ہوئے مقام ابراہیم کے قریب 2 نوافل ادا کرنا ضروری ہیں۔ منی۔ مکہ مکرمہ سے 7 کلومیٹر دور ایک وادی جہاں حج کے دوران حاجی 7 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک قیام کرتے ہیں۔ منی حرم مکہ یعنی مکہ شہر کی مشرقی حد بھی ہے۔ یثرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ یہ شہر باغوں اور کھجوروں کے لیے مشہور تھا۔